وزیر خزانہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی حکومت اور ان کی معاشی ٹیم کو درپیش شدید معاشی چیلنجز کے حوالے سے اپنا وے فارورڈ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس کیا فارمولہ ہے۔ تو صاحب یقیناً ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم یہ سارے جو ڈیفیسٹس ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، ہم اپنے ریونیوز بڑھا کے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ پچھلے ایک کوارٹر کے اندر اور پچھلے 2 کوارٹر کے اندر یہ بہت تقریباً 2 کوارٹر کے اندر ایک بڑی کمینڈیبل جو ہے گروتھ ہم نے دیکھی ہے ریونیو کلیکشن میں۔ ایف بی آر کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے، مگر اس کے باوجود ابھی ہمارے پاس بہت لمبا سفر طے کرنا ہے اور ہم ایف بی آر سے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور کوئی ایسی چیزیں جو کہ انتہائی نااہلی کی نشاندہی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جیسے دستاویزی معیشت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، کالا دھن سارا پراپرٹی سیکٹر کے اندر جاتا ہے، ان کی ویلیویشن کے مسئلے ہیں، ڈی سی ریٹ، مارکیٹ ریٹ، ایف بی آر ریٹ۔ اب پہلے تو ایف بی آر نے اس کو کئی گنا کم رکھا، دہائیوں تک جو ہے کالا دھن جو ہے اس کو اس میں پہنچنے دیا۔ اب 4 دن پہلے راتوں رات اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا، وہ ایک ریڈیکولس قسم کی چیزیں سامنے آئیں جس سے لگا کہ ایف بی آر میں کوئی ہوم ورک نہیں ہو رہا، کوئی چیز ایسی نہیں ہو رہی، اور پھر جب شور ہوا تو انہوں نے کہا ہاں ہم سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی۔ تو کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس قسم کی غلطیاں اور اس قسم کا نان سیریس معاملہ، جیسا کہ اس معاملے میں بھی ہم نے دیکھا اور سب نے دیکھا اس کو؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ڈی سی ریٹ بہت تھوڑے ہوتے تھے تو سارے یہ کہتے تھے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ انہوں نے پوری فیلڈ فارمیشنز کو بیچ میں وہ کیا، اور ساری فیلڈ فارمیشنز نے پوری ہوم ورک کر کے یہ ریٹس بنائے۔ یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ کیا انہوں نے، اس پہ محنت کی انہوں نے، اور جب اناؤنس کیے تو وہ اس کے بعد ان سے صرف یہ غلطی ہوئی کہ یہ بیسیکلی اسٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ بٹھا لیتے اور کہتے جی یہ ہم ریٹس کریں۔ لیکن ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے جس وقت اسٹیک ہولڈرز کو بتائیں گے اور ان کے اگر پروفٹیبلٹی میں کمی آ رہی ہے تو اس وقت ہڑتال کر دیں گے وہ۔ لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، 1 مہینہ اس کو آگے کر دیں، بلکہ ہم نے تھوڑا سا زیادہ ہی کر دیا، اور اب آپ اس طرح کریں، لوگوں کو کہیں کہ اپنی جتنی آبجیکشنز ہیں وہ لے آئیں، اور ابھی بھی کوئی بگڑا نہیں ہے، اور اس میں پھر جو آپ کے ریکگنائز ایویلویٹرز ہیں ان کو ساتھ لائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر یہ بیسیکلی اس پہ بھی کوشچن مارکس ہونا شروع ہو جائیں کہ یہ تو جو ایف بی آر نے اپنی مرضی کے جو ایویلویشنز کی ہیں۔ آپ جو ہے آپ کے جو مطلب ٹاپ ٹیئر جو آپ کے ایویلویٹرز ہیں، میں کہ ان کو ساتھ لے کے ساتھ چلیں اور اس کو ایک دفعہ درست کریں۔ لیکن جو قدم ہے وہ صحیح ہے، وہ تو ٹھیک ہے نا جی، ہم نے بالکل ٹھیک ہے، بس صرف اس کی روح صحیح ہے۔ جب نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت لیکن آپ کا کہہ رہے ہیں طریقہ کار میں ذرا تھوڑی اس میں ذرا تھوڑی سی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈر سے اور میں اس میں ایگری کرتا ہوں آپ، اور اس میں ایک پیوٹ ہے بڑا امپورٹنٹ، پروونسز کے بغیر نہیں ہوگا، کیونکہ ڈی سی ریٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان ویلیویشنز پہ تو کوئی پاکستان میں پراپرٹی کا قابل نہیں ہو سکے گا، بلکہ کوئی عام آدمی بھی نہ پلاٹ خرید سکے گا، نہ بیچ سکے گا، نہ گھر بنا سکے گا۔ تو پروونسز کو آن بورڈ لیے بغیر تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں دیکھیں کامران صاحب، میں آپ کو 40 شہروں کی بات کر رہے ہیں وہ، اور فرینکلی سپیکنگ موسٹلی جو ہے یہ صرف ڈی ایچ ایز اور یہ سم آف دیز پاش ایریاز کے اوپر یہ آبجیکشنز ہوئی ہیں، لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن پروونسز کو ساتھ ہی لے کے چل رہے ہیں، اور پروونسز کا سب سے زیادہ فائدہ پروونسز کا ہوگا، بیکاز ظاہر ہے یہ جو ہمیں تو صرف ود ہولڈنگ ٹیکس والی بات ہوگی، یہ اصل میں جو یہ پراپرٹی ٹیکس وغیرہ جو ہے، اس کے جو کیپٹل گین ٹیکس وغیرہ، یہ تو پروونسز کا ہے۔ تو یہ ایک عمل ہونا ہے، لیکن اب اس کو ہم بالکل جو طریقہ ہم نے ابھی طے کیا ہے وہ اس میں جو اناملیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو دہی صاحب ایک اور چیز جو کہ ڈاکیومنٹیشن کی طرف بہت امپورٹنٹ آپ کا فلیگ شپ منصوبہ پوائنٹ آف سیلز مشینیں لگا کے یہ ہو، تمام جو مرچنٹس ہیں وہ رکھے اور ڈاکیومنٹ ہو تمام سیلز اینڈ پرچیزز، تو وہ معاملہ جو ہے یقیناً اس رفتار سے تو چلا نہیں جیسے آپ نے بتایا تھا، مگر اس میں بھی بڑے مسائل آ رہے ہیں۔ بڑے مثال کے طور پہ ایک مرچنٹ جو ہے وہ اس پوائنٹ آف سیل میں بھی ہے، مگر وہ سندھ ریونیو بورڈ میں بھی ہے، سندھ ریونیو بورڈ اس کو سروسز پہ چارج کرتا ہے، وہ بیچ میں ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ آپ کا جو تمام ڈیٹا ہے وہ جاتا ہے ایف بی آر میں، وہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پوائنٹ آف سیل لگانے کے لیے آپ کے علم میں ہو نہ ہو، ایف بی آر کے لوگ جا رہے ہیں، مثال کے طور پر جیولرز کے پاس جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، پھر جا کے کہتے ہیں کہ اچھا یار یہ لگاؤ، پرانا بھی ریکارڈ ذرا مجھے دو، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو سلسلہ چلتا ہے، اور اس کی عینی شاہد ہے، اور اس کی ہمارے پاس بالکل ریئل انفارمیشن ہے کہ وہ بالکل کھاتا جو ہے وہ اس چکر کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کے لوگ، سیلز ٹیکس کے لوگ اور انکم ٹیکس کے لوگ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں سلسلہ، اور جو کہ اس معاملے میں ایک بڑا اسٹمبلنگ بلاک بن گیا، کیونکہ پوائنٹ آف سیلز ہونے چاہیے
اور وہ جو اتنا بڑا ایمبیشس پروجیکٹ ہے اس میں مسائل آ رہے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب کوئی بھی نئی چیز کریں گے اس میں مسائل تو آئیں گے، لیکن ہمیں اس یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں براڈننگ بھی یہ بھی ہے، اس کے بعد جو ہمارا ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس ڈالا ہے سارے کو، اس سے جو ہمارا ایک ڈیلٹا بڑھ رہا ہے، وہ ڈیلٹا اس وقت یہ ہے ہم اس وقت 15% اپنی ٹارگٹ سے اوپر جا رہے ہیں ہر مہینے. تو اس کا مطلب ٹارگٹ بھی ہمارا جو تھا وہ 23% تھا، اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ 23% تو ہو ہی نہیں سکتا، اور مجھے تو بڑے بڑے اکانومسٹ تھے، انہوں نے کہا یہ تو بالکل شارٹ ہو جائے گا. ایک نہ صرف کہ ہم وہ ٹارگٹ میٹ کر رہے ہیں، اسے بھی 15% اوپر جا رہے ہیں. اور یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم بالکل ہم ہر ہفتے بیٹھتے ہیں، اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں انشاءاللہ درست ہوں گی. اور یہ ہم جو اس وقت جو ہے 9% سے شروع ہوئے تھے ٹیکس ٹو جی ڈی پی، اور اس دفعہ ہم کوئی 11.5% پہ جائیں گے. اگلے سال انشاءاللہ اس کو تقریباً 14.5 پہ لے کے جائیں گے. یہ میجر چینجز ہیں، یہ پاکستان میں کبھی ہوئی نہیں ہیں. اور یہ اگر آپ کہیں کہ ایم آئی سیٹسفائیڈ ود وٹ ایور از ہیپنڈ، آئی ول نیور بی سیٹسفائیڈ، بیکاز جب تک ہم 20% تک نہیں جائیں گے ہم یہ جستجو جاری رہے گی. اور آپ کو میں صرف یہ بتا دوں کہ میں ایک پورٹل بنا رہا ہوں جس میں نے کہا ہے کہ جس کو بھی، اور ایک کال سینٹر بھی ہوگا، پورٹل کے اوپر یہ بتائیں گے لوگ کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور کال سینٹر ان کو واپس جواب دے گا کہ جی ہم نے اس کے اوپر کیا کیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بھی، اور آج ہی میں نے ایک سائن کیا ہے اس کے اوپر کہ جس میں تھرڈ پارٹی آڈٹ کے جو ہمارا پورا کا پورا سسٹم نظام ہے اس کو میں نے سائن کیا، تاکہ اس میں ہمیں کافی پیسے خرچ ہوں گے، لیکن ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو ہماری جو یونیورسل سیلف اسیسمنٹ ہوگی اور تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا، اس کو ہم اس وعدے کو پورا کریں گے. اور مگر یہ پوائنٹ آف سیلز کی جو رفتار ہے یہ تو بہت کم ہے نا. اس فائنینشیل ایئر میں 3670 سے پوائنٹ آف سیلز لگے، جو کہ آپ نے ہمیں جو اپنے ٹارگٹس دیے تھے، یہ تو بالکل ہی ایک بہت ہی فراک جمپنگ ہو رہی ہے، بہت ہی ہلکے آگے بڑھ رہے ہیں. ہاں نہیں بالکل صحیح آپ بات کریں، اس میں مطلب وہ رفتار نہیں ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. لیکن اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ابھی ہم اس میں پرائس سکیم بھی شروع کرنے والے ہیں، اس کی وجہ سے اور بڑھ جائیں گے، کیونکہ جب لوگ جا کے لوگوں کو کہیں گے مجھے پوائنٹ آف سیل ہی چاہیے تو وہ دیکھیں گے تو وہ کورس کریں گے، اس سے بڑھیں گے. لیکن میرا جو ہدف تھا کہ میں 2 سال میں 5 لاکھ کروں گا، تو میرے خیال میں 2 لاکھ وہ تو شاید نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم بیسیکلی 2 لاکھ بھی کر لیں وہ بھی بڑی بات ہے، کیونکہ اس وقت تو صرف کوئی 40-45 ہزار ہیں ہمارے پاس پوائنٹ آف سیل. شوکت ترین صاحب پلیز ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے لیں، جس کے بعد ہمیں پوچھنا ہے شوکت ترین صاحب سے منی بجٹ کی تیاریاں کہاں تک کھڑی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کا دعویٰ تھا کہ سرکولر ڈیٹ کو ایڈریس کیا جائے گا. انرجی کمپنیز جن کے پاس بے پناہ ڈیویڈنڈ کے لیے رقوم موجود ہیں وہ ڈیویڈنڈز دیں گی، کیا وہ فارمولا کام آ رہا ہے، اس پہ عمل ہوگا، سب پوچھیں گے شوکت ترین صاحب سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.